فاضل حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ و دیگر علماء کرام و تمام ناصر بہتر بار سے آئے ہیں، ان کو دعوت سخن دوں گا کہ نام ہے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں تو جھوٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اگر جھوٹے ہونے میں، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جس کو کریم آقا کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعت پاک کرام یہاں پہ تشریف لائے اور معزز شخصیات تشریف لائی ہیں، ہم سب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، سب کو ویلکم کرتے ہیں، اپنے اندر قبول فرمائے۔ ذرا خطیب امام جامع مسجد حاضرہ، مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا کلیم اشرف نعمانی صاحب مدد اللہ تعالی۔ دو صاحب ایک تحصیلدار تھے، کسی بھی بات کے بعد میں کر لے کہا جب مجھ سے ان کی ناراضگی تھی، میں نے آج تقریر سننے کے بعد ان کو معاف کر دیا۔ 12 ربیع الاول شریف میلاد نبی ہے، نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ آج ہی کے دن نبی کا ظہور ہوا تھا اور عالم انسانیت سے تمام اندھیرا اٹھ گیا تھا اور روشنی آ گئی تھی۔ آج اسی سلسلہ میں علاقہ منڈی میں تمام علاقہ میں 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ پروگرام منائے جاتے رہے، اور آج منڈی میں بہت بڑا عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ریاست جموں و کشمیر کے علماء کے علاوہ ہندوستان کی کچوچا کی سرزمین سے بہت ہی نہایت معتبر علماء اور شعراء اعظام نے سیرت النبی کے اوپر روشنی ڈالی۔ یہاں منڈی میں ہی ہمارا جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے تعلق سے پورے علاقے میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ آج کے دن کی مناسبت سے سیرت النبی کانفرنسیں منعقد کی گئیں۔ اس موقع پہ میں جہاں اس وقت ضرورت ہے سیرت النبی کانفرنس میں یہ پیغام دینے کی کہ آج کا دور امن کا دور ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج 12 ربیع الاول شریف ہے اور آج کی تاریخ میں دونوں عالم کے نبی، تمام کائنات کے نبی، جن کے صدقے میں اس کائنات کو وجود ملا، جس کے صدقے میں تمام انبیاء اس دنیا میں آئے اور جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، نماز ملی، ایمان ملا، سب کچھ ملا، آج اسی رسول کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آقا کی پیدائش کی خوشی میں جشن منا رہے ہیں، یہاں پر اکٹھا ہیں، اور ہمارا تعلق کچھوچا شریف یو پی اتر پردیش سے ہے، اور ہم یہ جموں کشمیر کا جو بارڈر کا ایریا ہے، علاقہ ہے، ہم یہاں پر ہیں، اور یہاں کا ماحول دیکھنے کے بعد الحمدللہ ایمان تازہ ہو گیا یہاں کے مسلمانوں کا، اور خاص طور سے تحصیل منڈی کے جو جامع مسجد ہے، یہاں کے جو انتظامات کرنے والے ہیں، جو اہل کمیٹی ہیں، جو کارکن ہیں، سبھی کا جذبہ اور ایمان دیکھنے کے بعد ایمان تازہ ہو گیا، اور ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے بازو میں قوت عطا فرمائے، ان کی روزی میں برکت دے۔ اور آج کے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ نبی کی محفل سجائیں، اور ہم اس محفل میں دنیا کو، صرف کشمیر والوں کو نہیں، پورے عالم اسلام کو ایک میسج دے، پیغام دیں کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں زندگی ویسی ہی گزارنی ہے جس طرح سے زندگی آمینہ کے لال نے گزاری ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی غریب پر ظلم نہیں کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی غریب پر ظلم نہ کریں۔ میرے نبی نے اپنے سے بڑوں کی تعظیم کی ہے، ہمیں بھی اپنے سے بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ میرے نبی نے اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کیا ہے، ہمیں بھی اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کیا ہے، ہمیں بھی لوگوں کی خطائیں معاف کرنی چاہیے۔ میرے نبی نے حرام کھانے سے منع کیا ہے، ہمیں حرام کھانے سے بچنا چاہیے۔ تو جب ہم قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں گے، اپنے نبی کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، نبی کی سیرت پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ پوری دنیا میں امن رہے گا، پوری دنیا میں شانتی رہے گی، اور مسلمان خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اس لیے کہ ہماری جو رسوائیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے شریعت محمدی سے بہت دوری بنا لی ہے، ہم نبی کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں، اور ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ اگر ہم نبی کی تعلیمات عمل کریں گے،
اور اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کریں گے تو انشاءاللہ دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی اور ہم نبی کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے۔